بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی آرزومند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام کتال اور فاطمہ نامی کی ایک کاہنہ بھی شامل تھیں، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو حضرت عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت اور نجابت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ ام کتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے تھے۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ ام کتال کہنے لگیں، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہاب بن عبد المناف نے نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا کی بیٹی خولہ بنت وحید سے شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی کے بدن سے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں نور نبوت بن گئیں۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو گود میں لینے سے اس لیے تحمل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے دائیہ، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجیے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں۔ ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے۔
کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گٹھی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الافعال اور حمید الاصفاد ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکے میں ملیں۔ ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، جس سے ایمن پیدا ہوا۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، اس سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، عربوں کی ہاں حرب، صخر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اور بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد کا ہے اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پردوں والا، مرتبے والا ہے۔ اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بچہ بھی ہے۔ جزاک اللہ۔